ڈاکٹر کیزڈن اپنی کتاب میں ڈاکٹر کیزڈنز میتھڈ آف پیرنٹنگ اے ڈیفائنڈ چائلڈ، آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. ایک تو آپ ایڈل فیبر اور ایلین مزلش کی کتاب ہاؤ ٹو ٹاک سو کڈس کین لرن، اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو ہاؤ ٹو ٹاک سو کڈس کین لرن یہ کتاب ہے جو ایڈل فیبر ایلین مزلش کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور میرا خیال ہے کوئی $14-15 مل جاتی ہوگی. یہ ضرور پڑھیں. اور ڈاکٹر ایلن کیزڈن کی کتاب ہے ڈاکٹر کیزڈنز میتھڈ آف پیرنٹنگ اے ڈیفائنڈ چائلڈ، اس کتاب کو بھی آپ ضرور پڑھیں، اور غالباً انٹرنیٹ پہ بھی یہ کتابیں اویلیبل ہوں گی. تو ڈاکٹر کیزڈن اپنی کتاب میں 2 بہنوں کا ذکر کرتے ہیں جو بہت ہی زیادہ لڑتی تھیں. تو انہوں نے ماں باپ کو بتایا کہ وہ 10 منٹ کا الارم لگائیں اور 10 منٹ بعد جا کے دیکھیں کہ بچیاں لڑ رہی ہیں کہ نہیں. اگر بچیاں لڑ نہیں رہی تو پوائنٹ چارٹ پر ان کو پوائنٹس دے دیں. میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی کہ پوائنٹ چارٹ کیا ہے. تو پوائنٹ چارٹ پہ ان کو پوائنٹس دے دیں. تو مثلاً ہم نے کہا ہے کہ 10 منٹ نہ لڑنے کا پوائنٹ چارٹ پہ 5 پوائنٹس ملیں گے، اور اس طرح ان کو 5 پوائنٹس مل گئے. اور پھر دوبارہ 10 منٹ کا الارم لگا دیں، اور اگر اب بھی نہیں لڑ رہی تو ان کو پھر مزید 5 پوائنٹس مل گئے. اگر پھر 10 منٹ کا الارم لگایا، اس دفعہ بچیوں کی لڑائی ہو گئی تو اس دفعہ ان کو 5 پوائنٹس نہیں ملیں گے. تو اس طرح پوائنٹ چارٹ پہ پوائنٹس بچیوں کو ملتے جائیں گے، اور اگر وہ لڑائی کریں گی تو ان کو پوائنٹس نہیں ملیں گے. تو جب پوائنٹس جمع کیے جائیں گے تو 30 پوائنٹس سے مثلاً ہو سکتا ہے ہم ان کو آئس کریم دے دیں، یا 100 پوائنٹس سے ان کو مووی دکھا دیں، فلم دکھا دیں، یا فلم ان کے لیے CD لے آئیں کوئی ان کی پسند کی فلم دکھانے کے لیے. اس طرح ہم ان کو تھوڑے پوائنٹس پہ چھوٹے انعام اور بڑے پوائنٹس پہ زیادہ انعام دے سکتے ہیں. تو اس طرح ہم بچوں کو انعام دینے کے ذریعے بھی زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، زیادہ مائل کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھی باتیں سیکھیں. روزانہ کا بھی شروع میں اگر کوئی مسئلہ بہت سیریس ہو تو روزانہ کا کوئی چھوٹا موٹا انعام ہونا چاہیے، چاہے بہت چھوٹا ہو. اور جیسے جیسے وہ بچہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے آپ اس کو ہفتے کا انعام بنا دیں، اور پھر 2 ہفتے کا انعام بنا دیں. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب والدین بچوں کی تنقید اور ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتے ہیں تو بچے زیادہ لڑتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جن بچوں کی والدین زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں وہ بچے بہت زیادہ آپس میں لڑتے ہیں. میں ایک فیملی کو جانتی ہوں جہاں ماں بچوں کو بہت ڈانٹتی تھی اور جو تھی بچوں کو مارتی بھی بہت تھی. اور مجھے پتا تھا میرا وہاں آنا جانا تھا، تو میں بہت فکر مند رہتی تھی کہ یا اللہ ان بچوں کو کیا بنے گا. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں ایک جگہ درس دے رہی تھی اور میرا ٹاپک تھا اولاد کی تربیت، اور میں نے ڈاکٹر ہائم جناٹ کی اولاد کی تربیت کے طریقے بتائے اور اولاد کی تربیت کے طریقے بتائے، اور وہ میں نے ثابت کیا کہ یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں. اور ان بچوں کی ماں میرے سامنے بیٹھی تھی. تو اس کے بعد ایک دم بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ بند ہو گئی. جب بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ ایک دم بند ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ بچوں میں یہ تبدیلیاں آئیں. نمبر 1، وہ بچے جو بہت زیادہ لڑتے تھے، یعنی خدا نخواستہ میں اتنا برا لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ وہ بچے کتے بلوں کی طرح لڑتے تھے، انسانوں کی طرح نہیں، وہ بچے کتے بلوں کی طرح لڑتے تھے کہ ایک دوسرے سے بالکل گتھم گتھا ہو جاتے تھے اور چیختے چلاتے تھے، اتنا زیادہ لڑتے تھے. انہوں نے ایک دم ان بچوں کی لڑائی بند ہو گئی. اور نمبر 2، انہوں نے گھر والوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا. نمبر 3، جو سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان بچوں کی شکلیں بڑی اچھی نکل آئیں. پہلے ان بچوں کی شکلیں بڑی معمولی تھیں، حالانکہ ماں باپ خوبصورت تھے لیکن بچوں کی شکلیں بڑی معمولی تھیں. لیکن جیسے ہی ماں نے ڈانٹ ڈپٹ بند کی تو بچوں کی شکلیں اچھی خوبصورت شکلیں نکل آئیں. تو آپ اگر بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کریں گے تو اس سے آپ کے بچوں کی شکلیں متاثر ہوں گی، اس سے آپ کے بچوں کے رنگ متاثر ہوں گے، اس سے آپ کے بچوں کے قد متاثر ہوں گے. کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک گھر میں کوئی بچی ہے جس کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی ہے اور اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کے لیے اولاد کی تربیت کے اچھے طریقے استعمال کریں گے تو ان کی شکل اچھی ہوگی، ان کا رنگ اچھا ہوگا، ان کے قد اچھے ہوں گے. اس طرح کل آپ کو ان کے رشتے میں سہولت ہوگی. کل آپ لوگوں کے سامنے آپ ان بچوں کو پیش بھی کریں گے لوگوں سے ملوانے کے لیے، تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی کہ ہمارے بچے اتنے گڈ لکنگ بچے ہیں، اور ان کی لکس میں آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی. آپ نے جو ان کو رسپیکٹ دی، عزت دی، پیار محبت، اور عزت جو ہوتی ہے نا وہ پیار محبت کا حصہ ہوتا ہے. تو ایک نظم ہے جس کو نظم ہے یا نثر ہے جو امریکہ میں بہت سے پیڈیٹریشنز کے ویٹنگ روم میں وہاں فریم ہوئی لگی ہوتی ہے، وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہ رہی ہوں. اس کی
انگلش اور ترجمہ ہے، ترجمہ میں نے ہی کیا ہے. چلڈرن لرن واٹ دے لیو. چلڈرن لرن واٹ دے لیو. بچوں کے ساتھ جیسا سلوک ہو ویسا ہی سیکھ جاتے ہیں. If children live with criticism, they learn to condemn. اگر بچوں کی زیادہ تنقید کی جائے تو وہ بھی زیادہ تنقید کرتے ہیں. If children live with praise, they learn to appreciate. اگر بچوں کی اکثر تعریف کی جائے وہ بھی دوسروں کی تعریف کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے ایک دفعہ ڈائیورسٹی بس میں 2 بچیاں ملی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں زینب بہت پسند ہے. میں نے کہا کہ تمہیں زینب کیوں پسند ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری بات بہت غور سے سنتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ہماری بات بہت غور سے سنتی ہے اور وہ ہماری تعریف کرتی ہے. تو مجھے حیرت اور خوشی ہوئی کہ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو کہا نہیں تھا کہ لوگوں کی بات سنا کرو اور لوگوں کو اپریشیٹ کیا کرو، لوگوں کی تعریف کیا کرو. لیکن ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو یہاں لکھی ہوئی تھی کہ if children live with praise they learn to appreciate. چونکہ میں اس کی لسننگ کرتی تھی تو اس لیے وہ آگے دوسروں کی لسننگ کر رہی تھی. چونکہ میں اس کو اپریشیٹ کرتی تھی، میں اس کی تعریف کرتی تھی تو وہ آگے دوسروں کو اپریشیٹ کر رہی تھی. اگر بچوں کی اکثر تعریف کی جائے وہ بھی دوسروں کی تعریف کرتے ہیں. If children live with hostility, they learn to fight. اگر بچوں کے ساتھ زیادہ غصہ کیا جائے تو وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. اس کی بھی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. If children live with ridicule, they learn to be shy. Ridicule کا مطلب کوئی بچوں کا مذاق اڑائے. اگر بچوں کا مذاق اڑایا جائے وہ شرمیلے ہو جاتے ہیں. If children live with tolerance, they learn to be patient. جب بچوں کے ساتھ تحمل کا برتاؤ ہو تو وہ صبر کرنا سیکھتے ہیں. If children live with fairness, they learn justice. اگر بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے تو وہ انصاف کرنا سیکھتے ہیں. If children live with security, they learn to have faith. اگر بچوں کو تحفظ دیا جائے تو وہ یقین کی کیفیت محسوس کرتے ہیں. If children live with acceptance, they learn to find love in the world. اگر بچوں کے احساسات کو قبول کیا جائے تو وہ دنیا میں محبت حاصل کرنا سیکھ لیتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کے احساسات کو قبول کرنا ضروری ہے. بچے ہوں یا بڑے ہوں ان کے احساسات کو قبول کرنا ضروری ہے. ہم ایک انسان کے عمل کو اگر قبول نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ہر انسان کے ہر عمل کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ہر انسان کے ہر احساس کو قبول کرنا چاہیے. اس لیے کہ احساسات کا عقل کے ساتھ تعلق ضروری نہیں. کئی دفعہ احساسات جو ہوتے ہیں وہ عقل کے خلاف اور غیر منطقی ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ڈاکٹر کیسڈن کے کچھ پوائنٹس بتانا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر کیسڈنز میتھڈ آف پیرنٹنگ اے ڈیفائنڈ چائلڈ کی کتاب جو ہے اس کا خلاصہ انہوں نے اپنی DVD میں دیا ہے، جو کتاب کے ساتھ ایک DVD آتی ہے.